ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور رہنا ہے، کیونکہ آج تصوف کے آسمان اور 7ویں صدی ہجری کی ایک ایسی عالی مرتبت ہستی اور حیرت انگیز شخصیت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت انشاءاللہ مل کے پیش کریں گے، جن کو دیکھ کر واقعی اللہ یاد آ جاتا ہے، جنہوں نے توحید کے صوفیانہ نظریے کی تشکیل و تعبیر کا تحریری کام کیا، جن کی خدمات تصوف کی دنیا میں اتنی عظیم ہیں کہ دنیا انہیں شیخ اکبر کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ 17 رمضان المبارک کو اندلس کے شہر مرسیہ سے روشن ہونے والے تصوف کے اس چاند نے اسپین سے لے کر کونیا تک سارا علاقہ اپنی روحانی حکومت کے زیر نگین کر لیا۔ 12 سال کی عمر میں ناظرین صرف ابن رشد جیسی بلند پایہ شخصیت کو صرف 2 لفظوں ہاں اور نہ کے ذریعے سے فرت حیرت میں مکمل طور پہ مبتلا کر دیا۔ وہابی علم کے رازوں کو سمجھانے والے شیخ اکبر محی الدین محمد بن علی بن محمد العربی الحاتمی الطائی رحمۃ اللہ علیہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ یہ 12ویں صدی کی انتہائی غیر معمولی شخصیت اور عظیم فلسفی، مفکر اور محقق ہیں۔ عالم اسلام کے چند اہم دانشوروں، مفکرین، فلسفیوں اور صوفیوں میں سے شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ ممتاز و عالی شان ہستی ہیں جو سرکار بغداد حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کا ثمرہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے حبیب ہیں، جن کا نسب عرب کے قدیم اور سخاوت میں عالمگیر شہرت رکھنے والے حاتم طائی کے قبیلے بنو طیس سے جا کے ملتا ہے، جن کا گھرانہ علم و فضل، جاہ و جلال اور زہد و تقوی، پاکیزگی، طہارت و معرفت کے حوالے سے مرثیہ کے اعلیٰ طبقات میں جداگانہ شان رکھتا ہے۔ دادا، والد، والدہ، چچا، ماموں سب اپنے اپنے مقام پر مسند ولایت پر فائز تھے، یعنی شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو اس ماحول میں سانس لینے کا موقع ملا جو انتہائی پاکیزہ ماحول تھا۔ ناظرین، زمانے کے تمام علوم پر مکمل دسترس رکھنے والے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ قرات سبع میں بھی کمال رکھتے تھے۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے عنایات ربانی سے مشرف اور اولیاء ربانین کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے، اور جس عمر میں ناظرین یہ بڑی ایک کمال بات ہے کہ لوگ دوستوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، رنگینیاں دامن کو کھینچتی ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ اس عمر میں فرائض کی پابندی کرتے رہے۔ عالم یہ تھا کہ پتھروں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر سنا کرتے تھے۔ تالیفات اور تصانیف کی کثرت کے اعتبار سے پوری اسلامی تاریخ میں ایک بھی مصنف ناظرین ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے بعد اتنا بڑا اور عظیم الشان ذخیرہ علمی یادگار کے طور پہ چھوڑا ہو، یعنی لکھنے لکھانے کے اعتبار سے کوئی ان کی ہمسری کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی عبادات و ریاضت، مجاہدہ و مراقبہ، ذکر و شغل اور اوراد و وظائف، فرائض و سنت و نوافل، صبح خیزی اور شب بیداری کے مشاغل کے ساتھ ساتھ 80 برس کی عمر تک 800 سے زائد کتابوں کے مصنف، یوں کہیے کہ 80 برس میں 800 برس کے برابر علمی کام سر انجام دینے والے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے عمر کا ایک طویل حصہ تحصیل علم و عرفاں کی خاطر اسفار میں گزار دیا، اور انہی اسفار کے دوران ناظرین اپنی شورۂ آفاق کتاب فصوص الحکم اور 15,000 صفحات پر مبنی فتوحات مکیہ بھی تالیف کی۔ ایسا لگتا ہے جیسے وقت ان کی ہتھیلی پر آ کر مکمل طور پر تھم گیا تھا، رک گیا تھا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کی دعا کا فیضان ہی تھا کہ خلافت عثمانیہ نے ارطغرل غازی کا بہت چرچا ظاہر ہے پچھلے 2-3 برسوں سے ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے فیضان کی وجہ سے خلافت عثمانیہ نے 600 برس تک 3 بر اعظموں پر ارطغرل غازی کی 18 نسلوں کے 36 سلاطین نے حکومت کی۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی مذمت کرنے والے بھی ناظرین ایک وقت میں آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قطب اور غوث تسلیم کرتے ہیں اور انہیں پیشوائے ارباب تحقیق، امام اصحاب طریق، پیر و مرشد کاملہ، صدر الاسلام والمسلمین جیسے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت شیخ صلاح الدین صفدی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ علماء مصر میں فرماتے ہیں کہ جو شخص علم لدنی والوں کے کلام کو دیکھنا چاہے وہ شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو دیکھے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ علم میں منفرد تھے، ان کی شخصیت تعریف و مناقب سے بہت بلند و عرفہ تھی اور وہ علوم الہیہ میں آفتاب درخشاں تھے۔
روحانیت کے علوم میں نجم الثاقب تھے، بلکہ مہتاب ولایت اور ظاہر و باطن کے بدر منیر تھے، تحقیق کے آفتابوں کے آفتاب تھے۔ آپ مدحت سرا کی مدحت سے بلند تھے، آپ کی فتوحات کی خوشبو چار دانگ عالم کو معطر رکھتی ہے، آپ احادیث و اخبارات کے صحیح ترجمان تھے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ ناظرین تھے کہ خود فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ خواب اور بیداری میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے، کئی مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں کی، خلفائے راشدین اور تابعین اور تبع تابعین سے ملاقاتیں اور گفتگو کا سلسلہ رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے تمام انبیاء اور رسول کا یعنی مکمل مشاہدہ کیا، میں نے قوم عاد کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے براہ راست گفتگو کی، میں نے ابراہیم علیہ السلام سے قرآن پڑھا، عیسیٰ روح اللہ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کشف اور رات دن کے الٹ پھیر کا علم آپ کو عطا فرمایا، اور جب مجھے یہ علم عطا ہو گیا تو میرے لیے رات نہ رہی بلکہ پورا دن ہو گیا، میرے لیے سورج کا طلوع و غروب ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ آج ناظرین کرام بنیادی طور پر بس اسی ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، کیونکہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو 600 برس کی خلافت عثمانیہ کی تاریخ ناظرین، ارطغرل غازی کے پیچھے اسی ہستی تھی، اور کس طرح سے آپ نے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے سے ان کو ایک روڈ میپ دیا کہ 600 برس تک 3 بر اعظموں پر خلافت عثمانیہ جو ہے وہ راج کرتی رہی ہے۔